بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان شہید اول کی نگاہ میں کچھ شروط کا غیر معتبر ہونا اور مناقشہ۔ تنبیہات میں سے پہلی تنبیہ میں ہماری گفتگو جاری ہے، اور شہید اول کے نقطہ نگاہ سے کچھ ایسے شروط ہیں جن کو وہ معتبر نہیں جانتے معاطات کے اندر، اور پھر شیخ انصاری ان کے اس نقطہ نگاہ میں مناقشہ فرماتے ہیں۔ تو اس طرح آج کے ہمارے درس کے اہم عناوین میں سے ایک عنوان ان شروط کا بیان جو شہید کی نگاہ میں معتبر نہیں ہے، اور پھر شہید اول کے کلام میں مناقشہ اور اشکال ہے، اور اس کے بعد شیخ انصاری کی نظر جو یہاں پر بیان فرماتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ شہید اول کا معاطات میں کچھ شروط کو غیر معتبر جاننا کس طرح سے ہے، کیا فرماتے ہیں۔ ثم انہ حکی عن الشہید رحمہ اللہ فی حواشی علی القواعد انہ بعد ما منع من اخراج، فرماتے ہیں کہ حکایت کی گئی ہے شہید سے، شہید اول سے، کہ قواعد پر جو ان کے حواشی ہیں ان میں، اور انہو کہ وہ ان سے کیا بات حکایت کی گئی ہے، فرماتے ہیں کہ بعد ما منع من اخراج المأخوذ بالمعاطات فی الخمس والزکوٰۃ وثمن الحدی، فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کہ وہ ممنوع کرتے ہیں خارج کرنا وہ مال کے جو معاطات کے ذریعے حاصل ہوا ہے اسے خمس میں، زکوٰۃ میں، اور حج کے حوالے سے جو قربانی کی قیمت ہے، ان تمام موارد میں وہ معاطاتی مال کو خارج کرنے سے روکتے ہیں، الا بعد تلف العین، مگر جب عین تلف ہو جائے، یعنی العین الاخری، یعنی وہ جو دوسرے شخص کے ہاتھ میں عین موجود ہے جب وہ تلف ہو جائے تو پھر یہ جو آخذ کے ہاتھ میں مال ہے معاطات کا، یہ چونکہ اس صورت میں پھر اس کی ملکیت بن جاتی ہے اور معاملہ لازم ہو جاتا ہے، تو اب جو ہے عین کے تلف ہو جانے کے بعد، یعنی مد مقابل کے ہاتھ میں جو عین تھی وہ تلف ہو گئی، تو اب یہ شخص جس کے ہاتھ میں یہ عین اور یہ معاطاتی مال اور رقم موجود ہے، اب یہ جو ہے اسے خارج کر سکتا ہے خمس، زکوٰۃ اور باقی اس طرح کے امور میں۔ وَإِلَّا شیخ ثانی ان معاطات کے مال کو خارج کرنا خمس، زکوٰۃ اور اس طرح کے موارد میں ممنوع جانتے ہیں۔ اس ممنوعیت کے بعد جو بات شہید سے حکایت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انہو ذکر، کہ انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہاں سے وہ تمام شروط کے جو معاطات میں معتبر نہیں ہیں انہیں بیان کرتے ہیں، کہ ثمن اور مسمن کا مجہول ہونا، کہ یعنی مبیع اور اس کا جو عوض ہے اس کے جہالت کے حوالے سے وہ اشکال نہیں جانتے معاطات میں، کہ انہ یجوز ان یکون الثمن والمثمن فی المعاطات مجہولین، فرماتے ہیں کہ جائز ہے کہ ثمن اور مسمن معاطات کے اندر مجہول ہوں، لأنہا لیست عقدا، کیونکہ معاطات عقد نہیں ہے، جب معاطات عقد نہیں ہے تو لہٰذا یہاں پر یہ جہالت مشکل نہیں رکھتی۔ اسی طرح پھر مدت کے مجہول ہونے کو بھی مشکل نہیں جانتے، وقضا جہالت العجل، کہ اسی طرح جائز ہے کہ مدت جو ہے وہ مجہول ہو، کہ ظاہراً مراد جو ہے یا تو اجارہ معاطاتی ہے کہ جو مدت جس میں ہوتی ہے، یا بیع سلف اور اس طرح جو ہے بیع نسیہ وغیرہ، کہ جہاں پر معاطات انجام دی جائے معاطات سلف، بیع سلف کی صورت میں، تو وہاں پر بھی ایک طرف جو ہے وہ مدت مد نظر ہوتی ہے، تو وہاں اگر وہ مدت مجہول ہو اور معلوم نہ ہو تو یہاں پر آقا فرماتے ہیں کہ معاطات کے اندر مدت کی یہ جو جہالت ہے مشکل نہیں رکھتی۔ اسی طرح جاریہ سے نکاح نہ کرنا یعنی جائز قرار نہیں دیتے، وَأَنَّهُ لَوْ اشْتَرَىٰ أَمَةً بِالْمُعَاطَات، کہ اگر اس نے معاطات کے ذریعے قنیز کو خرید کیا ہے تو لم یجوز لہ نکاح ہوا، کہ اس کا نکاح اس کے لیے جائز نہیں ہے قبل تلف الثمن، ثمن کے تلف ہونے سے پہلے، چونکہ ثمن اگر تلف ہو جاتا ہے تو پھر معاملہ لازم ہو جاتا ہے اور وہ قنیز اس کی ملکیت میں آ جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے۔ انتہا یہ جو بات حکایت کی گئی شہید سے یہ یہاں تک منتہی ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور ان سے بات حکایت ہوئی ہے مجلس عقد میں تقابض کو شرط نہیں جانا، اس دوسری بات کے اندر وہ کیا ہے، فرماتے ہیں کہ وَحُکِیَ عَنْہُ فِی باب الصرف ایضاً، کہ باب صرف کے اندر بھی شہید سے حکایت ہوا ہے کہ انہ لا یعتبر التقابض فی المجلس فی معاطات النقدین،
فرماتے ہیں کہ معتبر نہیں ہے تقابض مجلس کے اندر معاطات نقدین میں. نقدین یعنی درہم و دینار کا جو معاملہ انجام دیا جاتا ہے، اور معاطاتی صورت میں اگر اسے انجام دیا جائے تو مجلس میں تقابض معتبر نہیں ہے. جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ درہم و دینار کے معاملے میں، جو کہ معاملے سلف ہے، ہم وہاں پر بے کے اندر یہ شرط قرار دیتے ہیں کہ مجلس عقد میں تقابض ہونا چاہیے، قبض و اقباض صورت پائے. لیکن یہاں معاطات کے حوالے سے وہ اس کو معتبر نہیں جانتے. تو یہ وہ چند چیزیں ہیں کہ معاطات کے حوالے سے وہ چند شروط ہیں کہ جن کو شہید اول رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ معتبر نہیں جانتے. اب اس سلسلے میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ مناقشہ فرماتے ہیں شہید اول کے اس کلام کے اندر. فرماتے ہیں کہ اقول حکمہ بعدم جواز اخراج المأخوذ بالمعاطات فی صدقات الواجبۃ وعدم جواز النکاح المأخوذ بها صریح فی عدم افادتها للملک. فرماتے ہیں کہ ان کا یہ حکم کرنا کہ معاطات سے حاصل کیا گیا، اخذ کیا گیا مال، اس کو خارج کرنا جائز نہیں ہے صدقات واجبہ میں، خمس وغیرہ اور ان تمام موارد میں. اور ان کا یہ حکم کرنا کہ جائز نہیں ہے نکاح کرنا الماخوذ بہا، اس قنیز سے کہ جو اس معاطات سے اخذ کی گئی ہو. فرماتے ہیں کہ ان کا یہ حکم صریح ہے اس بات میں کہ معاطات ان کی نظر میں مفید ملک نہیں ہے. یعنی اگر وہ معاطات کے اندر ان شروط کو معتبر نہیں جان رہے تو یہ اس بنیاد پر ہے کہ معاطات ان کی نظر میں مفید ملک نہیں ہے. الا ان حکمہ رحمہ اللہ بعدم اعتبار شروط المذکورۃ للبیع والصرف، مگر یہ کہ ان کا یہ حکم کرنا کہ بیع اور صرف میں مذکورہ یہ شروط جو ہے وہ معتبر نہیں ہے، جن شروط کو وہ بیان کر رہے تھے اور انہیں معتبر نہیں جان رہے تھے. فرماتے ہیں کہ معللا، یہ علت بیان کرتے ہوئے ہے کہ بأن المعاطات لیست عقدا، کہ معاطات عقد نہیں ہے. یعنی انہوں نے جب ان شروط کی نفی کی اور ساتھ ساتھ یہ علت بیان کی کہ معاطات عقد نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ یحتمل ان یکون باعتبار عدم الملک، محتمل ہے کہ یعنی یہ کس اعتبار سے ہو، اس اعتبار سے ہو کہ معاطات جو ہے وہ مفید ملکیت نہیں ہے. یعنی معاطات مفید ملکیت نہیں ہے اور وہ ملکیت کو فقط عقد اور بیع کے اندر محدود جانتے ہیں، لہٰذا وہ معاطات کے اندر چونکہ اس بات کے قائل ہیں تو اس اعتبار سے وہ ان شروط کو معتبر نہیں جان رہے، جیسا کہ وہ علت بیان کر رہے ہیں کہ معاطات عقد نہیں ہے. حیث ان المفید للملک منحصر فی العقد، کیونکہ مفید ملک یعنی وہ معاملہ جو ملکیت کا افادہ کرتا ہے وہ کس کے اندر محدود ہوگا اس صورت میں؟ عقد کے اندر، کہ عقد ہے کہ جہاں وہ جو معاملہ ہے وہ مفید ملک ہے. وَأَنْ يَكُونَ بِاعْتِبَارِ عَدَمِ اللُّزُومِ، یعنی دو صورتیں ہیں کہ یحتمل ان یکون باعتبار عدم الملک، یا تو وہ جو انکار کر رہے ہیں ان شروط کا، یعنی معاطات کے اندر یہ جو شروط معتبر نہیں جان رہے، اور یعنی معاطاتی صورت میں اگر بیع ہو یا بیع صرف انجام دی جائے تو وہ شروط کے قائل نہیں ہے کہ یہ معتبر ہے. تو فرماتے ہیں کہ یا تو اس وجہ سے کہ محتمل یہ ہے کہ وہ اس کو مفید ملک نہیں جانتے اور اس کو مفید ملک جو ہے وہ محدود جانتے ہیں عقد کے اندر. وَأَنْ يَكُونَ، یہ دوسرا احتمال، یا اس محتمل یہ ہے کہ ان یکون باعتبار عدم اللزوم، چونکہ وہ لازم نہیں جانتے اس معاطات کو، لہٰذا وہ اس طرح ان شروط کو جو ہے معتبر نہیں جانتے. حیث ان الشروط المذکورۃ شرائط للبیع العقدی اللازم، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نقطہ نگاہ سے یہ شروط جو بیان کیے گئے ہیں کس کے لیے ہیں؟ اس بیع کی شرائطیں کہ جو بیع عقدی ہے اور لازم ہے، یعنی کیسا عقد جو کہ لازم ہے. بس یا تو وہ ان شرائط کو معتبر نہیں جانتے اس لیے کہ معاطات کو مفید ملک نہیں جانتے، اور یا تو وہ ان شروط کو معتبر نہیں جانتے اس لیے کہ معاطات کو مفید لزوم نہیں جانتے اور ان شرائط کو اس بیع کے لیے قرار دیتے ہیں کہ جو مفید لازم ہے. تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ان کی جو فتویٰ ہیں ان سے استفادہ ہوتا ہے کہ مشہور کی طرح وہ معاطات کو مفید اباحہ جانتے ہیں، اور ان کی کچھ فتاویٰ اور کلمات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ معاطات کو مفید ملک جانتے ہیں، البتہ ملک لازم نہیں جانتے. تو یوں چونکہ ان کے کلمات سے اس طرح کہ یہ دو صورتیں سامنے آتی ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ یا تو مفید ملک نہیں جانتے اس لیے ان شرائط کے قائل نہیں ہیں، یا مفید لزوم نہیں جانتے اس لیے ان شرائط کے قائل نہیں ہوتے. لیکن شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے نقطہ نگاہ سے یہ مسئلہ کیسا ہے اور ان کی نظر میں کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ والاقوى
اعتبارها وإن قلنا بالإباحة۔ قوی تر قول یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام شروط معتبر ہیں اگرچہ ہم قول بالاباحہ کے قائل ہو جائیں، اگرچہ ہم قائل ہو جائیں کہ معاطات مفید اباحہ ہے، اس کے باوجود بھی یہ تمام کی تمام شرائط معتبر ہیں۔ کیوں؟ لأنها بیع عرفی، کیوں؟ اس لیے کہ معاطات عرفی اعتبار سے بیع ہے۔ وَإِن لَمْ يُفِدْ شَرْعًا إِلَّا الْإِبَاحَةَ، اگرچہ شرعاً جو ہے یہ مفید نہیں ہے اباحے کا، یعنی مگر اباحے کا، یعنی اگرچہ شرعی اعتبار سے ہم کہتے ہیں، جیسے بارہا پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ مفید نہیں ہے مگر اباحے کا، لیکن عرفی اعتبار سے یہ مصادی کے بیع میں سے ہے۔ ومورد العدلۃ الدالۃ علی اعتبار تلک الشروط هو البیع العرفی لا خصوص العقدی۔ فرماتے ہیں کہ ہاں ادلہ جو دلالت کر رہے ہیں ان شروط کے اعتبار پر، ان کا مورد وہ بیع ہے کہ جو بیع عرفی ہے، نہ خصوص وہ عقد کہ جو شارع کی نظر میں مؤثر اور مفید لزوم ہے۔ اور جب اس طرح سے ہے کہ ان ادلہ کا مورد بیع عرفی ہے تو پھر معاطات جو ہے وہ عرفاً مصادی کے بیع میں سے ہے، لہٰذا بس یہ تمام کے تمام شروط وہاں پر معتبر ہوں گے حتیٰ اگر ہم قول بالاباحہ کے قائل ہو جائیں۔ لذا فرماتے ہیں کہ جب ہم نے کہا کہ ان کا مورد جو ہے وہ خصوص عقدی نہیں ہے، بیع عرفی ہے، بل تقییدها بالبیع العقدی تقیید بغیر الغالب، بلکہ اس کی تقیید بیع عقدی کے ساتھ ایک نوعیت کی تقیید ہے غیر غالب کے ساتھ، چونکہ بیع عقدی جو مصادی کے بیع میں سے ایک ایسا مصداق اور مورد ہے کہ جو غالب نہیں ہے۔ تو بس اس طرح سے یوں شیخ انصاری اس دلیل سے کہ معاطات مصادی کے بیع میں سے ہے عرفاً معتبر جانتے ہیں تمام شروط کو، گرچہ ہم قول بالاباحہ کے قائل۔ یہ ایک دلیل، اور دوسری دلیل کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وَلِمَا عَرَفْتَ مِنْ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُعَاطَاتِ بَعْدَ الْقَوْلِ بِعَدَمِ الْمِلْكِ الْفَسَادُ وَعَدَمُ تَأْثِيرِ شَيْئًا، اور اس وجہ سے کہ آپ نے جانا پہلے کہ قاعدہ معاطات کے اندر اس قول کے بعد کہ ہم نے کہا کہ معاطات مفید ملک نہیں ہے، اس قول کے بعد معاطات میں قاعدہ یہ ہے کہ پس وہ فاسد ہے، یعنی کسی بھی چیز کا مؤثر نہیں ہے۔ اصل قاعدہ معاطات کے اندر جب ہم نے معاطات کو مفید ملک نہیں جانا، یہی ہے کہ وہ یعنی کسی بھی چیز کا کی نسبت مؤثر نہ بنے، بلکہ ایک معاملہ فاسد قرار پائے۔ خرج ما ہوا محل الخلاف، یعنی فرماتے ہیں کہ وَلِمَا عَرَفْتَ، اور آپ نے جانا کہ من ان الاصل فی المعاطات، کہ معاطات کے اندر جب اصل یہ ہے کہ وہ فاسد ہے اور مؤثر نہیں ہے، تو خارج ہوا ما ہوا محل الخلاف بین العلماء، علماء کے درمیان جو محل خلاف ہے اس معاطات سے خارج ہے، وہ مورد کے جو ان کے درمیان محل خلاف ہے من حیث اللزوم والعدم، کس اعتبار سے؟ لزوم اور عدم لزوم کے اعتبار سے وہ مورد جو ہے خارج ہے اس اصل سے۔ یعنی فقہا کی نظر میں جب معاطات مفید ملک نہ ہوا تو اب یہ فاسد ہے، مؤثر نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ خارج جانتے ہیں ایک مورد کو جو ان کے درمیان مورد اختلاف لزوم اور عدم لزوم کے عنوان سے، یعنی معاطات آیا لازم ہے یا لازم نہیں ہے، اس جہت سے وہ مورد اختلاف ہے ان کے درمیان، اور اس معاملے کو غیر مؤثر نہیں جانتے۔ وہ کون سا ہے؟ وَهُوَ الْمُعَامَلَةُ الْجَامِعَةُ لِلشُّرُوطِ عَدَدْ صِیغَہ، یہ وہ معاملہ ہے معاطات کا کہ جو صیغے کے علاوہ تمام شرائط کو حامل ہے، تمام شرائط کو رکھتا ہے، لہٰذا جب یہ معاملہ خارج ہوا تو معاطات بس مؤثر ہے اس صورت میں، اس قاعدے سے اور اس اصل سے کہ جو کہتی ہے کہ اصل فساد ہے، اس سے خارج ہے۔ اور یہ کس صورت میں خارج ہوئی؟ کہ جب اس کے اندر صیغے کے علاوہ باقی تمام شرائط موجود ہیں، یعنی ان باقی تمام شرائط کے اعتبار سے تو کسی بھی اعتبار سے شک نہیں ہے کہ وہ معاطات کے اندر معتبر ہوں، بلکہ قطعاً وہ معتبر ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس معاطات کو خارج کیا جا رہا ہے اسی اصل سے کہ جو کہہ رہی ہے کہ اصل فساد ہے۔ وہ باقی الباقی، اور اس کے علاوہ باقی جتنے موارد معاملے کے کہ جہاں صیغے کے علاوہ باقی کچھ اور شروط بھی اس کے اندر موجود نہ ہو تو وہ باقی الباقی، وہ تمام کے تمام باقی موارد باقی ہیں اسی اصل کے اندر کہ جو اصل کہہ رہی ہے کہ اصل فساد ہے اور یہ کہ وہ معاملہ مؤثر نہیں ہے، باقی تمام وہ معاملات اسی کے اندر اس اصل کے اندر باقی رہ جاتے ہیں۔ تو شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ اس دوسری دلیل کے مطابق بھی یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ پس معاطات کہ حتیٰ جس کو ہم قول بالاباحہ کی بنیاد پر مفید اباحہ جان رہے ہیں، اور ہم اس کے اندر باقی جتنے شرائط بیع کے ہیں اس کے اعتبار کے قائل ہیں، کیونکہ یہی معاطات جو کہ فقہا
جس کو خارج کرتے ہیں اس فساد سے، اصل قاعدے فساد سے، یہ وہی مورد ہے کہ جس کے اندر باقی تمام شروط کو لحاظ کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جو معاہدات کے اندر ان تمام شروط کے اعتبار کے قائل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔